جس کی جیسی ایفرٹس ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ویسے دنیا کے اندر اس کو بدلہ عطا فرما دیں گے۔ اگر ایک بہت خوبصورت انسان دنیا کے اندر کوئی ایفرٹس اور محنت نہیں کرتا اس کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے، لیکن بدصورت انسان دنیا میں خوب ایفرٹس کرتا ہے، خوب محنت و تگ و دو کرتا ہے، تو من جد وجدہ، جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا اس کو صلہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جسمانی ساخت اور پھر جسمانی ساخت کے متعلق جتنی چیزیں ہیں، یعنی انسان کا رنگ ہے اس پر فضیلت نجات کا مدار نہیں، انسان کی قومیت ہے اس پر فضیلت و نجات کا مدار نہیں، انسان کی زبان ہے اس پر فضیلت نجات کا مدار نہیں، انسان کا خطہ اور وطن ہے اس پر فضیلت کا مدار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص جو عربی ہے وہ عربستان کے اندر پیدا ہوا عربی بن جاتا ہے، ایک جو حبشہ کے اندر پیدا ہوا وہ کالا حبشی بن جاتا ہے۔ لہذا چونکہ جس خطے میں پیدا ہوا یہ پیدا ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطوں کے تغیر تبدل پر بھی نجات اور فضیلت کا مدار نہیں رکھا ہے۔ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی بلال حبشی جو حبشہ کے اندر پیدا ہوا اس کو فضیلت دے دیں اس ابو لہب پر جو مکہ کے اندر پیدا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، ان کا سگا چچا ہے، خونی رشتہ ایسا کہ سگا چچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بلال حبشی کو آسمان کی جنتوں کے اندر چلاتا نظر آتا ہے، اور ابو لہب کے بارے میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ جس کے نسبی رشتے کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور مکہ کے اندر پیدا ہوا ہے، تو مکہ کی فضیلت دیکھو، حبشہ کی جو فضیلت دیکھو، دونوں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو مکہ آسمان نظر آتا ہے، حبشہ زمین نظر آتی ہے، لیکن حبشہ کا غلام اس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ فضیلت عطا فرما دی کہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا اور میں نے جنتوں کے اندر اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ میرے آگے آگے چلنے کی آہٹ کس کی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کا امتی بلال دنیا کے اندر وہ اللہ کی نماز کے لیے چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے قدموں کی آہٹ اتنی عزیز اور محبوب ہوئی کہ آسمان پر فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں، فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا کہ جس کی خلافت عرضی پر تم نے اعتراض کیا تھا، دیکھو یہ انسان اپنی خواہشات کی گردن پر پاؤں رکھ کے میری نماز کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، میری اطاعت کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تم یہ کہتے تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، اس کو دیکھو اس کے شب و روز تو میری عبادت میں گزرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے بلال حبشی کو عطا کی۔ تو گویا کہ خطوں کی فضیلتیں یہ چونکہ اختیاری نہیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نجات اور فضیلت کا مدار نہیں رکھا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہیں یہ فضیلت عطا کی گئی، تم جنتوں کے اندر کہ رسول اللہ کے خادموں کی طرح آگے آگے چلتے نظر آ رہے ہو، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اتنا مقام، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بس میری ایک عادت ہے، وہ عادت یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ ایک ہوتا ہے تحیۃ المسجد کہ مسجد میں آپ آئے، اس مسجد کی سلامی یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں، یہ اس مسجد کا اعزاز ہے۔ ایک آپ نے نفس وضو کیا، کسی نماز کا وقت نہیں ہے، وضو آپ نے کر لیا لیکن مکروہ کوئی وقت نہیں، نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، تو 2 رکعت اس تحیۃ الوضو کی نیت سے نفل پڑھ لیں۔ فرمایا کہ میں وضو کے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت جو نفل ضرور پڑھ لیا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال تیری اس عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولیت ہو گئی، اسی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو خطے بدل جاتے ہیں، فضیلتوں کا مدار خطوں پر نہیں ہے، زبان پر نہیں ہے، ایک شخص عربی بولتا ہے، ایک شخص انگریزی بولتا ہے،
انگریزی عربی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، ہاں فضیلت کسی اور بنیاد پر ہے۔ ہاں آپ اگر مکہ کے اندر پیدا ہوئے تو آپ عربی بولتے ہیں، یورپ میں پیدا انگریزی بولتے ہیں، تو زبانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نجات اور فضیلت کا مدار نہیں رکھا، رنگ روپ پر مدار نہیں رکھا، کالا پیدا کیا ہے یا گورا پیدا کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت کا مدار ہے تو فرمایا کہ وہ تقوی پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو جسمانی ساخت جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے یہ غیر اختیاری ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اس پر نجات اور فضیلت کا مدار نہیں۔ اور پھر روحانی جو اخلاق پیدا کیے ہیں، روحانی اخلاق اختیاری ہیں، روحانی اخلاق اختیاری ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اپنے اخلاق کو کتنا پالش کر سکتا ہے، اخلاق ذمیمہ کو کتنا ختم کر سکتا ہے، اخلاق حمیدہ اپنے اندر کتنے پیدا کر سکتا ہے، اپنے کبر کو تواضع میں بدل سکتا ہے، اپنے بخل کو سخاوت میں بدل سکتا ہے، اپنے ریا کو اخلاص میں بدل سکتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنے اخلاق رذیلہ کو اخلاق جمیلہ میں بدلنے کے اختیار اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور اسی ایفرٹس کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے اصلاح و ارشاد کی کوشش کرو، اپنی عادات و اخلاق کو بدلو، اپنے اخلاق ذمیمہ کو اخلاق حسینہ کے اندر بدلو۔ اور اسی محنت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور وہ ضابطہ اخلاق دیتے ہیں کہ تمہیں جینا کیسے ہے، تمہیں چلنا کیسے ہے، تمہیں پھرنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، تمہاری مجالس کی گفتار رفتار کیا ہوگی، اخلاق و کردار کیا ہوگی۔ تو پورا ضابطہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ اس کا قلب اللہ تبارک و تعالی کی محبتوں کے ساتھ منور ہو جائے۔